عزیز طلباء و طالبات، علامہ اقبال یونیورسٹی شعبہ اردو کی طرف سے میں ہوں قاسم یعقوب۔ ہمارا کورس کوڈ ہے 9001 اور آج ہم اس کا یونٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ آپ اس سے پہلے مسلسل 1 سے لے کے 5 تک یونٹس پڑھ چکے ہیں۔ یقیناً آپ نے اس یونٹ کے تمام یونٹس کے آخر میں موجود جو کتب ہیں، مجوزہ کتب، ان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ یونٹ جو ہے یہ غزل، صنف غزل پر مشتمل ہے، اور غزل جو ہے آپ جانتے ہیں ہماری اردو کی سب سے قدیم صنف ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں کا جو ادبی یا ثقافتی جو ماحول تھا وہ ہندی تہذیب کے بہت قریب تھا، جس کی بنیاد سنسکرت تہذیب تھی۔ سنسکرت تہذیب کی سب سے بڑی جو صنف تھی یا ژانرا تھی وہ گیت تھا، لیکن مسلمانوں کی آمد کے بعد اس خطے میں یعنی اردو زبان کے ساتھ جو صنف آئی وہ غزل تھی۔ غزل فارسی سے آئی، لہٰذا فارسی کا مزاج بھی غزل کے اندر موجود ہے۔ آپ غزل کے حوالے سے تفصیل سے پچھلے یونٹ میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم غزل کے 3 نمایاں نام 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں، ان 3 شاعروں کو ہم پڑھیں گے۔ 18ویں صدی میں جو نمایاں اور بڑے شاعر ہیں، جنہیں ہم پہلا بڑا شاعر بھی کہتے ہیں، اور بعض ناقدین کے ہاں اردو کے سب سے بڑے شاعر آج تک، وہ میر تقی میر ہیں۔ اور اس کے بعد 19ویں صدی کے سب سے اہم اور بڑے شاعر مرزا غالب ہیں۔ اس کے بعد 20ویں صدی میں بہت سارے غزل کو ہمیں ملتے ہیں، اس میں اقبال بھی شامل ہیں، لیکن اقبال کی شناخت جو ہے وہ ایک مجموعی شاعر کے طور پر لی جاتی ہے، جس میں نظم بھی ہے اور غزل بھی ہے۔ خالصتاً غزل کے حوالے سے ہم نے اس نصاب میں جس کا انتخاب کیا ہے، جس شاعر کا، وہ ہے فیض احمد فیض۔ اگرچہ فیض کے ہم پلہ یا ان کے ہم اثر بہت سے نمایاں شاعر موجود ہیں، ناصر کاظمی ہیں، منیر نیازی ہیں، مصطفیٰ زیدی ہیں، اور پھر بعد میں ایک افتخار عارف ہیں، پروین شاکر ہیں۔ یعنی ایک بہت کہکشاں، آپ کو ایک بڑی کہکشاں نظر آتی ہے 20ویں صدی میں اردو غزل گوؤں کی، لیکن ہم نے فیض کو ایک خاص حوالے سے اس کا انتخاب کیا ہے۔ آج ہم اس کو بھی تفصیل سے جانیں گے۔ میر تقی میر 1810 میں ان کی وفات ہوئی، اور 1723 میں میر جو ہے پیدا ہوئے آگرہ یعنی اکبر آباد میں۔ یہ جو زمانہ تھا 1823 سے لے کے 1810 تک کا جو میر کا زمانہ بنتا ہے، تقریباً 90 سال، یہ زمانہ مغل سلطنت کا زوال کا زمانہ تھا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں جب بھی کوئی حاکم تہذیب ہوتی ہے یا بڑے معنوں میں جو حکمران ہوتے ہیں وہ زوال کا شکار ہو جائیں تو پوری تہذیب جو ہے، پورا سماج جو ہے، اس پہ زوال طاری ہو جاتا ہے۔ اس صدی کے اندر ہم دیکھتے ہیں جاٹ، سکھ، مرہٹے اور اسی طرح بہت سارے جو علاقائی جو نواب تھے، رئیس تھے، وہ آپس میں الجھ رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، اور جو شمال ہے برصغیر کا، جسے ہم دلی اور اس کا نواح کہتے ہیں، جسے اتر پردیش کا آج کل صوبہ ہے، یہ جو ہے خطہ جو ہے خاص طور پر لڑائیوں کا، حملہ آوروں کی جو ان کی جو لوٹ مار تھی، بدامنی تھی، جس کے نتیجے میں پیدا ہوتی تھی، اس کا یہ مرکز تھا۔ تو میر آگرہ سے دلی آ گئے اور دلی سے پھر وہ لکھنؤ چلے گئے۔ یوں یہ پورا جو تینوں خطے میر نے جو اس میں وہ زندہ رہے اور اس میں اپنی زندگی گزارتے رہے، یہ ساری عمر انہوں نے
اس میں بدامنی کو، لوٹ مار کو، وحشت کو دیکھا۔ اسی لیے میر کے کلام کے اندر وہ بدامنی بھی آپ کو نظر آئے گی، وہ دکھ بھی نظر آئے گا، وہ شہر شوبی کیفیات بھی آپ کو اس خطے میں نظر آئیں گی۔ جیسے میں آپ کو کچھ منتخب اشعار سناتا ہوں۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار، مصائب اور تھے پر جی کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ تو آپ ان اشعار میں دیکھیے، یا میر کا مشہور شعر جو ہے، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ تو یوں آپ دیکھیے کہ میر کے ہاں جو غم کی کیفیات ہیں، دکھ کی کیفیات ہیں، وہ انہیں اپنے زمانے سے بھی ملی، اور ان کی شخصی جو ان کا جو پس منظر تھا اس کے حوالے سے بھی میر کے ہاں غم کا بہت زیادہ جو ہے اثر ہمیں ان کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے۔ وہ بچپن میں ہی جو ہے یتیم ہو گئے، پھر ان کے ہاں معاشی مسائل، پھر دوسری حتیٰ کہ وہ جنوں کا شکار ہوئے۔ تو ہم آپ کے نصاب میں جو ان کی غزل کا انتخاب کیا ہے، میں اس کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ اس کی تشریح آپ کے جو کورس کوڈ 9001 بنیادی اردو ہے، اس میں آپ کی اس غزل کی تشریح کی گئی ہے، آپ اس کو توجہ سے پڑھیں۔ میں یہاں صرف اس غزل کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جنوں میں اب کے کام آئی نہ کچھ تدبیر بھی آخر، گئی کل ٹوٹ میرے پاؤں کی زنجیر بھی آخر، اگر ساکت ہیں ہم حیرت سے پر ہیں دیکھنے قابل، کہ ایک عالم رکھے ہے عالم تصویر بھی آخر، پھرے ہے باولا سا پیچھے ان شہری غزالوں کے، پھرے ہے باولا سا پیچھے ان شہری غزالوں کے، بیاباں مرگ ہوگا اس چلن سے میر بھی آخر۔ اس کے اندر بھی وہی میر کا جو نظریہ ہے، وہ دکھ کا، کیفیت کا، وہ شہر شوبی کیفیت جو ہے اس زمانے کی آپ کو اس میں نظر آئے گی، اس غزل کے اندر بھی جو آپ کے نصاب میں شامل کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، وہ شیلے نے کہا تھا نا کہ our sweetest songs are those of saddest thought، یعنی وہ ہمارے سب سے اچھے میٹھے نغمے وہ ہوتے ہیں جو دکھ کی کیفیات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو طرب کو، خوشی کو بیان کر رہے ہوں۔ وہ ہمارے میٹھے نغمے نہیں ہوتے، بلکہ وہ نغمے جن میں غم انگیز کیفیات ہوں، جس میں الم ہو، جس میں دکھ ہو، وہ کیفیات جو ہیں وہ سویٹسٹ سانگز ہوتی ہیں۔ تو یوں میر ہمیں آج اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ میر نے ان غم کی کیفیات کو اپنے شعروں میں، اپنے آرٹ میں سمو کے زمانوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ شاید میر نے اسی لیے کہا تھا کہ پڑھتے پھریں گے گلیوں میں ان ریختوں کو لوگ، مدت رہیں گی یاد یہ باتاں ہماریاں، یہ ہماری باتیں جو ہیں اسے لوگ مدت تک یاد رکھیں گے، اور آج ہم اس کو یاد بھی رکھ رہے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ اگلے ہمارے شاعر ہیں غالب مرزا غالب۔ 1797 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات جو ہے وہ ہے 1869، 1869۔ یوں یہ زمانہ تقریباً اسے کہہ لیں کہ آپ 19ویں صدی کا وہ اہم زمانہ ہے جب انگریز اس خطے میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے 1800 کے آغاز میں کلکتہ میں بہت بڑی تبدیلیاں کیں۔ انہوں نے وہاں کالجز بنائے، تعلیمی ادارے بنائے، انہوں نے ہمارے نصابات ترتیب دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیش قدمی بھی جاری رکھی، اور اودھ کو فتح کرتے ہوئے پھر بالآخر وہ 1857 کو وہ دلی بھی فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اب بالآخر پورا برصغیر ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہ محض کوئی کسی باہر سے آنے والے حکمران کا
قبضہ نہیں تھا اسی محض جس طرح پہلے حکمران یہاں آتے تھے، باہر سے حملہ آور آتے تھے اور یہاں آ کے حکمرانی کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور کوئی نیا حکمران آ کے انہیں بھگا دیتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی، یہ نوآبادیاتی دور کا آغاز بھی ہے۔ اس دور میں انگریزوں نے فکری سطح پر ہماری پوری تہذیب کو، اس خطے کی پوری تہذیب کو بدلنے کی کوشش کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں غالب جو ہیں وہ ایک نئے چیلنجز کے ساتھ، نئے سوالوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ غالب نے، اگر غالب کا صرف ایک شعر کے اندر فلسفہ بیان کیا جائے یا ان کی اس فکر کو سمیٹا جائے تو میرے خیال میں وہ یہ ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ تو غم اور زندگی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اگر زندگی ہے تو غم ہے، اگر غم ہے تو زندگی ہے۔ لہٰذا یہ بند غم اور قید حیات یہ دونوں ایک چیز ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہی ہم نے زندہ رہنا ہے۔ یہ ہے وہ قدر اور جبر کا فلسفہ جو غالب کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے، اور انہوں نے قدر کے ساتھ جبر کو قبول کیا اور جبر کے ساتھ انہوں نے قدر کو قبول کیا۔ یعنی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو اگر پہچان لیں کہ غم جو ہے ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ اسی لیے غالب نے پھر اس میں سے بہت طاقتور خیالات پیش کیے، اور انہوں نے ہمیں زندگی کا ایک ایسا درس دیا جو آنے والے شعراء پر جس کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ آپ کے اس نصاب میں جو غزل انتخاب کی گئی ہے اس کے چند اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہمارے جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، یہ غالب کی غزل ہے۔ اس کے اشعار کو اس کے ترجمے یا تشریح کے ساتھ اور اس کے مشکل معنی کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں۔ یہ آپ کے نصاب میں پوری طرح اس کی تشریح بھی کی گئی ہے، اور اس کی تعبیر بھی جتنی ہو سکتی تھی ممکن وہ یہاں آپ کے نصاب میں موجود ہے۔ ہمارے تیسرے شاعر 20ویں صدی کے سب سے اہم شاعر فیض احمد فیض ہیں۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے بہت اہم جو ہیں رکن کہلائے جاتے تھے۔ انہوں نے ترقی پسند فکر کو فروغ دینے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی شاعری محض نعرہ نہیں ہے، محض انقلاب کے بلند بانگ جو دعوے ہوتے ہیں اس میں وہ نظر نہیں آتے، اور نہ ہی انہوں نے جو ادبی معیارات ہوتے ہیں شاعری کے اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا کیا۔ فیض نے اپنی کلاسیکی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ فکر، وہ پیغام دیا جو 20ویں صدی کے نصف اول سے شروع ہوا تھا۔ یہ تحریک یا یہ نظریہ ترقی پسند، جس کو فیض نے آگے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن فیض محض انقلابی یا ترقی پسند نہیں تھے، انہوں نے رومان کا بھی اتنا خوبصورت تجربہ پیش کیا کہ ان کے معاصرین میں سے بھی کسی شاعر کی مثال دینا مشکل ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ رومان ہے جس میں سے فیض جو ہیں وہ انقلاب کی طرف لے کے جاتے ہیں۔
اگر عزیز طلبہ و طالبات ہم بہت بڑی سطح پہ جا کے دیکھیں تو رومان اور انقلاب دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ رومان بھی جو ہے وہ آپ کو آئیڈیل شکل میں آپ کو مستقبل دکھاتا ہے، وہ خواب دکھاتا ہے، وہ آپ کی امیدیں، آپ کے مقاصد، آپ کی خواہشیں جو ہیں وہ آپ کو اس دنیا میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح انقلاب بھی جو ہے بنیادی طور پر ایک رومانوی رویہ ہے کہ آپ دنیا کو اس شکل میں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو موجود نہیں ہے، جو حقیقی سطح پہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ اس کو بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کے اندر اس کی جو بدصورتیاں ہیں، اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، آپ اس کو تبدیل کرنے کی عملی جدوجہد کرتے ہیں۔ تو انقلابی ہونا بھی بنیادی طور پر ایک رومانوی رویہ ہے۔ لہٰذا یہ کوئی دو منفرد یا مخالف رویے نہیں ہیں ایک شخصیت میں جمع، جو فیض کے اوپر بعض دفعہ الزام لگایا جاتا ہے کہ فیض رومانوی بھی تھے اور انقلابی بھی تھے۔ اصل میں یہ دونوں ہی ایک ہیں اور دونوں کی مختلف شکلیں ہیں، ایک ہی رویے کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب دیکھیں فیض کہتے ہیں خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے۔ تو یہ رویہ فیض کے ہاں، اس لیے فیض کو ہم رومان اور انقلاب کا امتزاج کہتے ہیں۔ آپ کے نصاب میں جو غزل ہم نے انتخاب کی ہے وہ بھی اسی خوبصورت امتزاج کا مرقع ہے۔ آپ دیکھیے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے، کبھی تو صبح ہو تیرے کنجے لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرے کاکل سے مشک بار چلے، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تو یہ غزل بھی آپ کے نصاب میں موجود ہے، اس کی تشریح بھی موجود ہے اور اس کے مشکل معنی بھی اور اس کی مختلف تعبیریں بھی موجود ہیں۔ اس کو تفصیل سے پڑھیں، اور یونٹ کے آخر میں کچھ مجوزہ کتب بھی دی گئی ہیں، ان کا باقاعدہ حوالہ دیا گیا ہے، آپ وہاں سے ان کتب کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر میر اور غالب کو آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ جب تک آپ کلاسیکی دور کو پوری طرح نہیں پڑھتے اور غزل کی جو روایت چلی آ رہی ہے پوری طرح اس کو نہیں سمجھتے، آپ 20ویں صدی کے اندر جو مختلف تجربات ہوئے رومان کے، انقلاب کے اور اسلوبی سطح پر جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، اس کو آپ پوری طرح نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کو آپ ضرور دیکھیے۔ اگلے یونٹ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔